محمد زبیر صاحب سے میں بات کروں گا کہ حضور والا آپ نے اشارہ دیا اور سب نے تقریباً اتفاق کیا کہ مکالمہ بہت ضروری ہے. جب تک مکالمہ جاری رہے گا شدت پسندی پر قابو پانے میں آسانی رہے گی. تو اب ہم جو ہمارے رویے ہیں وہ اتنے جاہلانہ ہیں کہ آپ اگر سڑک پر آئیں تو ٹریفک کے قوانین کی دھجیاں اڑتے ہوئے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ہم کتنی مہذب قوم ہیں. قطار بنانے کا ہمیں تجربہ نہیں ہے، ہماری شان کے خلاف ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے جہاں ہمیں اظہار رائے کا موقع ملتا ہے، سچ پوچھئے اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، کس طرح اختلاف رائے کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مذہبی اور سیاسی اور معاشرتی مکالمات میں ہمیں کس نوعیت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اور ایک پڑھے لکھے باشعور انسان کی حیثیت میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکالمہ کسی حد تک ہم کرتے بھی ہیں لیکن ہمیں مکالمے کے آداب کا نہیں پتہ. صحیح. اچھا میں اگر اس کو سم اپ کروں نا تو میں وہ حضرت امام غزالی کا وہ قول ہے کہ الدین کلہ ادب. اصل میں ہم ادب سے محروم ہو چکے ہیں. صحیح. ادب ہی ہماری اساس تھی. صحیح. ہم مکالمہ ضرور کرتے ہیں، ڈائلاگ ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مکالمہ کیسے کرتے ہیں. مکالمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے کے موقف کو سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے ہمدردی سے. جی ہمدردی سے، سمپیتھیٹک کنسیڈریشن ہونی ہے اس کی. آپ اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں لیکن تنقیص نہیں کرنی ہے. آپ نے اس نقطۂ نظر تحقیر اور تذلیل تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل نہیں کرنی. آپ نے اس لیے سننا ہے کہ آپ کو اس کا جو نقطۂ نظر ہے، جو اس کا سکول آف تھاٹ ہے، اپنے جملہ جو دلائل اور براہین کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے. بلکہ میرے نزدیک تو پڑھا لکھا شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے سکول آف تھاٹ کا جتنا پتہ ہوتا ہے اتنا ہی دوسرے کے سکول آف تھاٹ کا پتہ ہو. اور اگر اس کو پتہ ہوگا تو پھر مکالمے کی فضا میں وائلنٹ کمیونیکیشن نہیں ہوگی. اب دیکھیں نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ کے ہونٹوں پہ ہمیشہ تبسم فروزاں رہتا تھا. آپ نے تو فرمایا کہ مسکراہٹ صدقہ ہے. بے شک مسکراہٹ صدقہ ہے. آمنا و صدقنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ سلام میں پہل کریں. اچھا صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ انہی میں سے ہیں. بالکل. اچھا کوئی پکارتا تھا تو لبیک کہہ دیتے تھے. اچھا بچوں کو پہلے سلام کر دیتے تھے، ان میں گھل مل جایا کرتے تھے. اچھا مکالمے کی آپ نے بات کی تو مکالمے کی ایک بہترین مثال میرے ذہن میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی آ رہی ہے کہ ایک شامی شخص تھا اور وہ مدینہ منورہ میں آیا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا خچر پہ سوار ہے، بڑی اچھی سواری تھی اور اتنا خوش شکل، اتنا خوش حیت، خوش لباس. اور اس نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ امام حسن علیہ السلام ہے. اچھا. انہوں نے کہا یہ ابن علی، حضرت علی کے بیٹے ہیں، میں تو ان کے خلاف ہوں، میرے دل میں تو بغض ہے. اچھا. تو وہ کہتا ہے کہ جا کے مخاطب ہوا اور کہا کہ کیا بے ادبی سے کہا کہ کیا تو علی کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں علی کا بیٹا ہوں. دیکھیں مکالمہ کیسے ہو. اللہ. تو انہوں نے کہا کہ تیرا اور تیرے باپ کا برا ہو. آپ نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور اس نے بھڑاس نکالی. جب اس نے بھڑاس نکال لی تو آپ نے فرمایا، دیکھیں مکالمہ ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ تو مجھے اجنبی لگتا ہے. اس نے کہا میں بالکل اجنبی ہوں. تو آپ نے کہا تجھے اگر قیام گاہ کی ضرورت ہوگی تو میں مہیا کروں. کمال ہو گئی. اور اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہو میں وہ فراہم کر دوں گا. اور اگر تجھے کوئی بھی حاجت اور ضرورت ہوگی وہ میں تجھے دے دوں گا. سبحان اللہ. تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا تو میں نے غور و فکر کیا اور جب میں امام حسن سے جدا ہوا تو کہتے ہیں کہ روئے زمین میں ان سے اچھا انسان میرے لیے کوئی بھی نہیں تھا. اور قرآن پاک میں ہے کہ آپ کا جو اچھا اخلاق ہے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے جو آپ کا بدترین مخالف ہے، ٹھیک ہے، وہ بدترین مخالف بھی آپ کا محبوب ہو جائے گا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے. جی بالکل. یعنی آپ نے حسن اخلاق سے جی بے شک کتنے قلوب مسخر کیے. بے شک. اور ایک دن میں آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ معاف کریں گھروں میں کام کرنا. 70 دفعہ غلام کو معاف کر دیں. مطلب یہ کوئی معمولی بات ہے. جی یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، ابھی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ یہ جو اختلاف رائے ہے نا یہ دراصل وسعت رائے ہے. ہاں واہ بہت خوب ہے. یہ تنوع ہے نا ہماری فکر کا، خیالات کا. اور یہ تو دیکھیں جو چیز مجھے معلوم ہے اور مجھے پتہ ہے میرے لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر مجھے کوئی نیا پہلو، کوئی نیا ڈیسنٹنگ ویو ملے گا، ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو ریوزٹ کروں، ریویو کروں اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کر دوں. زبیر صاحب
ہمارا اسلام تو جناب کیا شان ہے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو فرما رکھا ہے کہ میری امت کا اختلاف بھی وجہ رحمت ہے. جی بالکل. وہ وہی ہے کہ اگر آپ کو آداب اختلاف آتے ہیں بے شک تو وہ جو اختلاف رائے ہے وہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے وسعت ظرف میں اضافے کا باعث ہوگا. جی بے شک. وہ بھی رحمت بن جائے گا. جی بالکل. اگر ہم اس کو بھی زحمت بنائیں اور رحمتوں کو بھی زحمت بنانے پر تل جائیں جی بالکل تو پھر انجام خراب ہوگا. میں نے آپ سے وظیفہ بھی کوئی پوچھنا ہے، کوئی دعا پوچھنی ہے. جی بڑی دعائیں، بڑی دعائیں بڑی. ایک تو جب آپ کو غصہ آئے نا تو سب سے بہترین جو مسنون اور معصورہ دعا وہ جو ہے وہ ہے کہ آپ نے وہ پناہ مانگنی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، یہ مسنون دعا ہے، یہ پڑھیں. اور ایک وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو فرمائی تھی، اور وہ بڑی کمال کی دعا. کیا بات. وہ آپ نے فرمایا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اللہ تعالیٰ میرے تو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، میں تیرے سے استغاثہ کمال. میرے جملہ امور کو بالکل ٹھیک کر دے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر. کیا بات. تو اسی طرح سے بے شمار دعائیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. آپ یہ پڑھ کے دیکھیں گے ایسے کلمات ہیں کہ انتہائی کوئی ظالم جو حجاج بن یوسف تھا اس کی بیوی پڑھتی تھی تو وہ بھی اس کے ساتھ. کیا بات ہے. اوراد و وظائف اگر ہمارے کچھ احباب کو چاہیے تو آپ کی طرف ہم بھیج دیا کریں. اصل میں اس کے لیے پھر زبان بھی وہ چاہیے نا، اس کے لیے سچ بھی بولنا ہے، اس کے لیے نماز بھی پڑھنی ہے، باوضو بھی رہنا ہے. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں زبان سے، ہم نے دھیان سے بھی ساتھ پڑھنا.